جو ایجاب و قبول کا معاملہ ہے اسلام کے اندر، کہ نکاح کے اندر ایجاب و قبول ایک شرط ہے جو اہم ہے، اور میرا خیال ہے یہی ایک اہم شرط ہے جو نکاح میں ہونی چاہیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں آج کل، کیونکہ یہ نیا تو نہیں، بہت پرانی بات ہے کہ منگنیاں ہوتی ہیں گھروں میں، جب رشتے طے ہوتے ہیں تو لڑکی اور لڑکے کی منگنی کروائی جاتی ہے، اس میں مختلف رسمیں ہوتی ہیں، وہ بھی تو ایک رضامندی ہی ہوتی ہے دونوں کی طرف سے، تو کیا اسی کو نکاح سمجھ لیا جائے؟ جی بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وقتاً فوقتاً ہمیں سوشل میڈیا پہ یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو، پڑھنے کو، کہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو سمجھ لیں کہ ہم میاں بیوی ہیں تو یہ میاں بیوی پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا کوئی شرعن کنسیپٹ نہیں ہے۔ صحیح۔ نکاح کے لیے گواہان کی موجودگی میں ایجاب و قبول لازمی ہے۔ صحیح۔ اس کے بغیر جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ قائم منعقد جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ البتہ اگر دونوں میں سے ایک فرد وہاں موجود نہیں ہوتا تو وہ گواہان کی موجودگی میں کسی فرد کو اپنا وکیل جو ہے متعین کرتا ہے کہ میری طرف سے یہ ایجاب و قبول کریں گے، صحیح۔ تو وہ وہاں پہ موجود ہو کے جو ہے وہ ایجاب و قبول جو ہے وہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہ جو ہے کہ منگنی ہونا جو ہے وہ نسبت طے ہوتی ہے کہ ان سے ان کی منگنی ہو چکی ہے، اب جو لوگ رشتہ طے کرنے کے لیے لڑکی کی طرف یا لڑکی کی طرف پیغام بھیجتے ہیں وہ پیغام بھیجنا چھوڑ دیں۔ اصول تو جو بیسیکلی نکاح کی سنت کا جو اصول ہے وہ تو یہی ہے نا کہ آپ بیسیکلی اعلانیہ طور پر یہ بتاتے ہیں کہ ہم دونوں ایک نکاح میں میاں بیوی کے طور پر رہیں گے، اور آپ نے سوسائٹی کو یہ کنوے کرنا ہوتا ہے، تو کنوے تو منگنی کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے کہ آپ دونوں ایک رشتے کے اندر بندھے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک سوال ہے میرا، میں کوئی دیکھیں مختلف فقہا کی اپنی اپنی شرائط ہیں، لیکن فقہ حنفی میں گواہان کی موجودگی میں ایجاب و قبول شرط ہے، ایک اور فقہ میں جو ہے وہ اعلان نکاح شرط ہے، لیکن اعلان منگنی شرط نہیں ہے، اعلان نکاح شرط ہے کہ نکاح کریں، ایجاب و قبول کریں تو وہاں اعلانیہ ہونا چاہیے۔ چاہے وہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ کچھ ملکوں میں یہ رواج ہے کہ وہاں پٹاخہ پھوڑ کے جو ہے وہ کر دیتے ہیں، کچھ میں ڈھول بجا کے، کوئی بھی اپنے اپنے طور طریقے ہیں، کسی طریقے سے زیادہ لوگوں کو جو ہے یہ خبر جو ہے مل جائے کہ نکاح ہو چکا ہے، لیکن منگنی ہی ہوتی ہے، نکاح نہیں ہوتا۔ ایجاب و قبول کے علاوہ مفتی صاحب اس کے اندر یہ بھی تو ہے نا کہ اس کے اندر حق مہر بھی مہر ہوتا جو ہے وہ واجب ہے۔ دیکھیں یہ جو کانٹریکٹ کی ہم بات کرتے ہیں آفر ایکسیپٹنس کنسیڈریشن، تو منگنی کے اندر تو اس طرح ایسا کوئی کنسیڈریشن، وہ گفٹس وغیرہ تو ضرور شیئر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بطور کیونکہ انٹینشن کی بات ہے یہاں پہ ساری، تو میرا خیال ہے کہ جب تک ایجاب قبول اور اس کا حق مہر نہیں طے ہوتا تو اس کو ہم انسٹرکٹو سینسو نکاح نہیں کہہ سکتے۔ صحیح، مطلب اگر آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ حق مہر اگر ڈیسائیڈ نہیں ہوا تو وہ نکاح بھی وائڈ ہوگا؟ واجب ہے حق مہر اگر ڈیسائیڈ نہیں ہوا تو ڈیسائیڈ ہوئے بغیر بھی مہر مثلی واجب ہوگا۔ ان کے خاندان میں جو رواج چلتا ہے حق مہر کا، اگر وہاں ڈسکس نہیں ہوا، اس کے باوجود لڑکے کے ذمہ وہ لازم ہوگا کہ یہ ایک لازمی جو ہے وہ عنصر ہے اس کا نکاح کا۔ وہ سب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس میں؟ جیسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نکاح ہے اس کے لیے 3-4 چیزیں، جیسے آفر ایکسیپٹنس ہے، اعلان ہے، اس کے بعد آگے پھر اس میں مہر وہ ضروری ہے۔ اب میرے خیال سے جہاں تک ہم نے پڑھا تو ویلڈ ہی نہیں ہوتا نکاح جب تک وہ اس میں حق مہر طے نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آگے پھر چلیں تو اس میں وہ ولیمہ، وہ بھی ایک طرح کا اعلان ہے کہ جب دعوت یا ولیمہ دیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ کم از کم 60 لوگوں کا میرے خیال سے تعداد ہے، یعنی کوئی فکس تعداد نہیں ہے، اسم بار کا ہے کہ اولن ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کے ساتھ ہی کر لو، تو ایک بکری جتنے لوگ وہ کھا ایک لیتے ہیں۔ اعلان ہے نا کہ لوگوں کو جی کس چیز کی دعوت ہے کہ ولیمہ ہے، شادی کمپلیٹ ہوئی ہے، تو یہ سنت ہے اور یہ چیزیں اس سے مکمل ہیں کہ حصہ ہے، اس کے بعد یہ ایک چیز کمپلیٹ۔ میں مفتی صاحب ایک چیز کی طرف، کیونکہ ہم ایز اے پریکٹسنگ لائر یہ چیز دیکھتے ہیں، ہم نے ان ججمنٹس کو بھی دیکھا ہے، جو بھی ریسنٹلی ابھی اپنا آغا صاحب نے بھی بات کی کہ ایک عورت جو ہے اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے، یہ بھی گراؤنڈ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا اسے خلا دے دی جائے۔ لیکن میری نظر سے سنن نبی داؤد کتاب و طلاق کے اندر ایک حدیث گزری ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بغیر وجہ کے یا بلا عذر اگر کوئی خاتون اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگی۔ جی بالکل۔ تو اس کنڈیشن کے اندر اگر وہ صرف یہ کہہ دے کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے تو کیا وہ نکاح کو اپنا اس طلاق کو ویلڈ تصور کیا جائے گا؟ اور اس کے لیے کیا؟ لیکن قانون کے مطابق تو سمجھا جائے گا، شریعت کے مطابق شریعت کے مطابق جو ہے وہ خلا اور فسخ نکاح یا تنسیخ نکاح دو الگ الگ کنسیپٹ ہیں۔ خلا میں مرد کا بھی راضی ہونا، وہاں پہ اس کا موجود ہونا، اس کا آنا، اس کا وہاں موجود ہونا، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ
جب ایسی پوزیشن بنتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی لگتا ہے انہیں کہ وہ حدود اللہ قائم نہیں رکھ سکیں گے، لیکن لڑکا اس کو طلاق نہیں دیتا، تو پھر اس میں آتا ہے لا جناح علیہا، اور لڑکی کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کو کچھ دے دلا کے جو ہے وہ اس کے اپنا چھٹکارا کر لے۔ اس کا مطلب ہے جو ایکس پارٹی ڈگریز ہو رہی ہیں ان خلا کیسز، تو وہ پھر ساری کی ساری غیر شرعی، میں ادھر اسی طرف آ رہا ہوں۔ اس میں کیا ہے کہ وہ حق مہر جو ہے وہ اس کو معاف کر سکتی ہے، یا اس سے ہٹ کے بھی کچھ اس کو جو ہے وہ گفٹ جو وغیرہ جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ اب اس میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تنسیخ نکاح میں قاضی کو شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ اس بیس پہ کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو اس کا نان و نفقہ نہیں دیتا، سکنا رہائش اور کھانے اس کا جو ہے اہتمام نہیں کرتا، اور طلاق بھی نہیں دیتا اسے تنگ کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ قاضی، یہ ایک انتہائی صورت تھی جسے قاضی کو اختیار کیا گیا کہ وہ جو ہے اسے حاکم وقت ہوتے ہوئے، قاضی وقت ہوتے ہوئے وہ جو ہے اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس پریویلیج کو کہہ لیں کہ بہت زیادہ استعمال کیا جانے لگ پڑا، اور خاوند کو بالکل سائڈ پہ کر دیا گیا، اور ایکس پارٹی کو ہی اتنا رواج دے دیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں، میں پچھلی دنوں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا، شاید آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزری ہوگی، کہ پاکستان میں غیر شادی شدہ یا نکاح کے بغیر لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ ریکارڈ جو ہے وہ جی بالکل ایسا ہی تعداد جو ہے وہ بن لیکن چکی ہے۔ مفتی صاحب اس میں پھر رولنگ کیا ہوگی، اسلامک رولنگ اس پہ پھر کیا ہوگی؟ اسلامک رولنگ تو یہی رہتی ہے کہ خلا میں مرد کا بھی راضی ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ راضی نہیں ہے، اگر وہ آ کے کہہ دیتا ہے یونین کاؤنسل یا بعد میں کورٹ میں پٹیشن فائل کر کے کہتا ہے جی میں اس میں نہیں تھا، تو پھر کیا وہ اصل میں میرا جو پن پوائنٹ کویسچن ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ طلاق ہوئی یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے نا، ایسے کو بہت ساری کانٹراڈکشنز ویسے بھی ہیں ہمارے قوانین میں، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا، انہیریٹنس لاء میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جس میں شریعت ذرا کچھ مختلف ہے لیکن قوانین مختلف ہیں۔ جو شریعت کے حوالے سے بات ہے وہ تو مفتی صاحب نے آپ کو بتا دی، لیکن قانون کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان میں جو قانون انفورس ہے اس کے مطابق ایسے ہی ہوتا ہے۔ نور صاحب آپ، میں آغا صاحب بتانا چاہوں گا مفتی صاحب، جب کورٹ سے خلا ہو جاتی ہے تو یہ ایک ٹرم ہے نا کہ خاتون کو قاضی کے پاس جانا ضروری ہے، ایسے ہی نا اسلامک لاء میں کہ وہ قاضی کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرے گی۔ اب اگر وہ ریزنیبل گراؤنڈ دیتی ہے یا کوئی ایسی وجہ بتاتی ہے کہ میں اس انسان کے ساتھ میرا گزارا مشکل ہے یا میں نہیں رہنا چاہتی، صحیح، تو وہ قاضی آرڈر کر دیتا ہے خلا کا کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ویلڈ ابھی نہیں ہوئی۔ وہ ساری جو ڈاکومنٹس جج کے آرڈر یعنی کہ اجازت نامہ ہی آپ کہہ لیں کہ جی یہ اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ خلا لے سکتی ہیں، وہ جائے گا یونین کونسل میں۔ یونین کونسل میں پھر آگے 3 مہینے کا وہی سکیجول ہے کہ ہر مہینے ایک نوٹس ہوگا، اور وہ تب تک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ وہ ریکنسیلیشن کر دیں قانون کے مطابق۔ جی بالکل، جی ان کو صلح کی دوسری بات ہے، لیکن انفارچونیٹلی میں آپ کی بات کر رہا ہوں، نہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا پھر آپ بولیں گے، یہی میں آپ کو دوں گا سوال، کہ جب خلا کمپلیٹ ہو جاتی 3 نوٹسز کے بعد، تو یہ کیا 3 طلاقیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، یا جب عورت خلا لے تو 1 طلاق کاؤنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ انہیں میاں بیوی کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ آپ بتائیں مجھے۔ اچھا بالکل، دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ ایک جو طلاقیں بائنڈ کاؤنٹ ہوتی ہے وہ 3 طلاقیں کاؤنٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ عدالتوں میں جو ہے وہ ایکس پارٹی کر دیتے ہیں، ایسے ہی آ کے یونین کونسل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکے کے گھر کا ایڈریس غلط لکھوا کے اس کے گھر لیٹر ہی نہیں پہنچنے دیتے، اور ایون کے اخبار اشتہار بھی نکلوا دیتے ہیں، سرٹیفکیٹس ایشو ہو جاتے ہیں، اور یہ اس میں طلاق میں بہت زیادہ جو ہے اضافہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ قانون سے، یونین کونسل سے اور عدالت سے جو ہے وہ ایسا کھیل کے یک طرفہ ہی معاملہ چلا دیتے ہیں، اور صلح کی جو کوششیں کی جانے کی چاہیے تھیں گھر ختم ہونے سے پہلے، جس سے ہمارا جو خاندانی نظام ہے یہ بگڑ رہا ہے، وہ ایسی کوششیں نہیں کی جا رہی، اس میں ریفارم کی، اصلاحات کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل۔